بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ مہینے سال بھر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، دن بھی آتے ہیں جاتے ہیں، مگر نہ تو سارے دن فضیلت میں ایک جیسے ہیں اور نہ سب مہینے فضیلت میں ایک جیسے ہیں۔ لوگوں نے غلطی سے ایک برابری کے تصور کو پکڑ لیا ہے، اس کی دم پکڑ لی ہے اور گھماتے ہیں اس کو ہر جگہ، اور جہاں جائز ہے جہاں ناجائز ہے ہر جگہ جڑتے ہیں۔ یہاں سے غلط خیالات جنم لیتے ہیں، دین کے غلط تصورات جنم لیتے ہیں۔ ایک ولی اللہ ہے، ایک فاسق فاجر ہے، کہنا بھی سارے انسان ہیں ایک برابر ہیں، تو برابر کیسے ہو گئے؟ ایک مومن ہے ایک کافر ہے، تو قرآن کہتا ہے مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ان میں ایمان کا فرق ہے۔ پھر ایک عام مسلمان ہے اور ایک صالح مسلمان ہے بعمل، تو ایک عام سادہ گناہگار مسلمان اور ایک صالح متقی مومن، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے جگہ جگہ امتیازات قائم کیے ہیں، اور جو فرق اور امتیاز اللہ رکھتا ہے وہ اس کے اصول مساوات کے منافی نہیں ہے۔ مساوات کا اصول اور ہے، اس کا تعلق سوشل لائف سے ہے۔ پھر آپ انسانوں کو دیکھ لیں، شکلیں برابر نہیں بنائیں، قد برابر نہیں بنائے، آواز برابر نہیں بنائی، کردار برابر نہیں بنائے، صورتیں برابر نہیں بنائیں، سیرتیں برابر نہیں بنائیں۔ یہ سمجھنا کہ یہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو ایک لطیف بات بتاتا ہوں، اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے خود بھی ایک احساس ہو رہا ہے کہ میں خود بھی اس میں مبتلا ہوں، میں خود بھی اس مرض میں مبتلا ہوں۔ آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ بھی اکثر نکل آئیں گے اسی مرض میں۔ جس کے 2 بچے 3 بچے 4 بچے 5 بچے ہیں، اولاد والے ہیں، آپ ایمان سے کہیے کیا سارے بچوں کو برابر محبت کرتے ہیں؟ جو سارے بچوں کو برابر محبت کرتا ہے، ایک رتی برابر بھی محبت کے عمل میں، یہ نہیں کہ کسی سے معاذ اللہ نفرت ہے، ایک درجے کی محبت تو سب سے ہوگی، ایک درجے کی محبت سب سے ہے، مگر کسی ایک آدھ کو بہت ہی زیادہ آپ لاڈلا بنا لیتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں جن کی اولاد ہے کہ محبت تو سب سے کرتے ہیں، مگر طبیعت ہے، دل ہے، کسی نہ کسی ایک سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پوتا ہو یا پوتی ہو، نواسا ہو یا نواسی ہو، کسی ایک سے غیر معمولی پیار بھی ہوتا ہے۔ آپ اولاد میں جب پیار کرتے ہیں آپ، تو اس میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ محبت بندے کے بس میں بولیے نہیں ہے، محبت ہے، اس میں اللہ نے مستثنا کر دیا، گرفت نہیں کی۔ کتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں روزمرہ زندگی کی، روزمرہ زندگی کی۔ تو اس کا مقصود یہ تھا سمجھانا، حسنین کریمین سے جو حضور علیہ السلام نے محبت کی، وہ کسی اولاد باقی کو نہیں، اور 4 صاحبزادیوں میں جو محبت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو دی، وہ ایک نرالی داستان ہے۔ باقی بھی اولاد تھی، مگر صرف یہ استثناء اور عجب شان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو تھی، یہ حسنین کریمین کو۔ جو کوئی حضور سے ملتا وہ کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کو ملتے تو فرماتے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عمل سے لے کر پیغمبر کے عمل تک، اور پیغمبر کے عمل سے لے کے آپ کے روزمرہ گھر کے عمل تک ایک پورا نظام قدرت اور نظام شریعت بتا دیا۔ لہٰذا یہ جو ڈھکوسلائے برابری ہے، کیا ڈھکوسلائے برابری، یعنی ہر چیز پہ برابری نہیں، برابری کی حد ہے، اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ بس اب یہ پورا تصور آج بڑی تفصیل سے بیان ہو گیا، ہزارہا معاملات میں زندگی پر آپ کے کام آئے گا، ہزارہا معاملات میں کنسیپچول کلیئرٹی ہوتی رہے گی۔ اب اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح اللہ نے موسموں میں برابری نہیں رکھی، زمینوں میں برابری نہیں رکھی، آب و ہوا میں برابری نہیں رکھی۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، آب و ہوا ہے، مالی ہے۔ ایک موسم میں آپ خاص پھول بیج ڈالتے ہیں نہیں اگتا،
موسم بدلتا ہے تو وہ پھول اگتے ہیں. مالی کہتا ہے جی نہیں صاحب جی یہ پھول اس موسم میں اگتے ہیں، اس میں نہیں اگتے. اس موسم میں کریلا اگتا ہے، اس موسم میں بھنڈی اگتی ہے، اس موسم میں آلو اگتے ہیں. کچھ موسم سال بھر چلتے ہیں، کچھ ایسے سبزیاں ہیں جو خاص موسموں میں ہوتی ہیں، خاص میں نہیں ہوتی. ایسے پھل ہیں جو بعضوں میں ہوتے ہیں، بعضوں میں نہیں ہوتے. تو کیا زمین کے اجزاء ترکیبی بدل جاتے ہیں؟ نہیں. اس وقت آب و ہوا کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ چینجز ہوتی رہتی ہیں. تو گویا آب و ہوا بھی بدلتی ہے، موسم بھی بدلتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ سمجھ لو کہ زمین تو وہی ہے 12 مہینوں کی، مگر مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں. مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں، اور جب موسم بدلتا ہے تو روحانی آب و ہوا بدل جاتی ہے. روحانی آب و ہوا بدل جاتی ہے. تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کبھی آپ کسی بات پہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کسی بات پر. یعنی آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، مدت سے آرزو مند تھے، اللہ نے بیٹا دے دیا، آپ خوش ہیں. یا آپ کا بچہ فرسٹ آ گیا، گولڈ میڈل لے لیا یونیورسٹی میں، ٹاپ کر لیا. تو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کسی کو آپ خوش دیکھتے ہیں، تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو عام آدمی کو، مانگنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یار آج صاحب بڑا خوش ہے. ملازموں کو پتہ ہوتا ہے آج درخواست پیش کر لو، جو مانگو گے دے دیں گے. تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو آپ کی خوشی اور اس کے نتائج کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج پھاڑیں گے نہیں درخواست، رد نہیں کریں گے. تو خوشی میں ہر بات مانی جاتی. ایک فطرت ہے. یہ فطرت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی. یہ فطرت. اسی طرح کچھ مہینے اور کچھ ایام ایسے بھی آتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، جھوم جھوم کے آتی ہے. اللہ کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی عطائیں، اس کا لطف و کرم، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں جوش پر ہوتی ہیں، جس طرح سمندر میں تلاطم آ جاتا ہے. کچھ ایسے وقت بھی آتے ہیں، ان میں ماہ رمضان المبارک بھی ہے. ان میں ماہ رمضان المبارک اور رمضان کی 30 راتوں اور 30 دنوں میں پھر شب قدر دی، لیلۃ القدر. اس میں اللہ کی رحمت اور عطا اتنے جوش پر ہوتی ہے کہ اس کے جوش رحمت نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا. یہ کس نے بنا دیا؟ اس کا جوش رحمت ہے، یہ اس کی خوشی ہے. رات تو رات ہے، ٹائمنگ بھی برابر، گھنٹے بھی برابر، سردی گرمی کا موسم بھی برابر، سب کچھ برابر. تو باقی ہر رات رات رہی، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل بنا دی گئی. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 مہینوں سے افضل کیوں بنی؟ رات نے کوئی اپنا کمال کیا؟ بولیے. رات نے کوئی کشتی لڑی ہے باقی راتوں کے ساتھ اور سب کو گرا دیا ہے؟ کوئی بڑی طاقتور رات ثابت ہوئی ہے؟ نہیں بھائی، رات ہے، اس کا کیا جسم، کیا پہلوانی، کیا کشتی. رات ہے، سب راتیں ایک جیسی ہیں. 30 راتیں رمضان کی گزری ہیں، برابر ہیں. عبادت بھی لوگ برابر کر رہے ہیں، تراویح بھی برابر ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی برابر ہو رہا ہے، جاگنے والے، عبادتیں، روزے سب برابر چل رہا ہے. تو کیا وجہ بنی کہ یکایک ایک رات کو پکڑ کے نہ صرف ان راتوں پر بلکہ 1000 مہینے، یہ 92 سال بنتے ہیں. 100 سال ہو گیا نا، لگ بھگ 100 سال کے اوپر اس کو افضل بنا دیا. کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے صرف. فرمایا کہ اس کو ایک نسبت ملی، اس رات میں میرا قرآن آیا، اس رات میں میرا، بولیے نا، قرآن آیا. بس چونکہ اس رات کو قرآن کی زمین پر آنے کی نسبت ملی، تو اس نسبت سے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو بھی فضیلت ملی تو کسی، بولیے، نسبت نے فضیلت دے دی. اس کی اپنی سیلف ایکوائرڈ نہیں ہے یہ فضیلت، اس کی سیلف ایکوائرڈ، سیلف اٹین نہیں ہے. اس کا اپنا عمل ہی کوئی نہیں. رات ہے، وہ تو ایک وقت کی اکائی ہے. اس کو نسبت ملی قرآن کی آمد سے، 1000 ماہ پہ افضل ہو گئی. تو پتہ چلا کہ اگر کسی لمحے کو اور کسی دن کو، کسی رات اور کسی وقت کو اللہ کی کسی محبوب شے سے نسبت ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے،
تو اس نسبت کے لمحے، اس لمحے کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پوری رات اور پورے دن کو اور اس پورے مہینے کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن ہمیں بھیجا، یہ ہمیں قرآن بھیجا، جس رات قرآن آیا وہ رات 100 سال سے افضل ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اور پھر قرآن آیا کس کے لیے؟ کس کے لیے آیا؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث نہ ہوتے تو قرآن آتا؟ بولیے، آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف نہ لاتے تو رمضان آتا؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو ليلۃ القدر آتی؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو امت محمدی ہوتی؟ پتہ نہیں کیا ہوتے ہم، پتہ نہیں رام رام کر رہے ہوتے، اگنی کو پوجتے ہوتے، برہما برہما کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ یہ تو سب کچھ ہمارا مسلمان ہونا اور شہر مکہ میں ایک گھر کا کعبہ بن جانا اور وہاں حج ہونا اور زکوٰۃ کا فرض بن جانا اور نماز کا عبادت کا فرض ہو جانا اور مسلمان ہو کر مہینوں میں رمضان کا مل جانا اور رمضان میں ليلۃ القدر کا مل جانا اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا، یہ ساری نعمتیں جمع کر لیں تو یہ سب نعمتیں ہمیں ملی فقط نعمت آمد مصطفیٰ کے صدقے سے، نعمت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ سب کچھ حضور کے توسل سے ملا، حضور کے تصدق سے ملا، حضور کے توسط سے ملا۔ تو سب نعمتیں جس نعمت کے ذریعے سے ملی، تو اندازہ کر لیں وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا۔ تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، بزم خلق سجائی ہے، جس کی خاطر 14ویں کا رات چیر دیا ہے چاند، جس کی خاطر ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے، جس کی خاطر نظام شمس و قمر بدل دیے ہیں، اور جس کی خاطر دوزخ و جنت کا نظام بنایا ہے، جس کی خاطر شفاعت بنائی ہے، جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقام محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا، اور جس کی خاطر سب حساب و کتاب کے بعد وہ ہستی جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا۔ اس کی محبتوں کا یہ عالم، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبتوں کا یہ عالم، اس کی چاہتوں کا یہ عالم، اس کے اکرام کا یہ عالم۔ تو جس رات اور مہینے میں وہ ذات پاک آئی، اندازہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی فضا، آب و ہوا، اس میں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی خوشیاں، اس کی عطائیں، اس کی رضائیں کس حال میں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ تو اس مہینے کے لطف و کرم کا کیف ہی کچھ اور ہوگا۔ لہذا میں تو کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے صدقے، اور قرآن کی اور رمضان کی نعمت ملی صاحب قرآن کے صدقے، حبیب رحمان کے صدقے۔ سو لاکھ رمضان ہوں تو مصطفیٰ کی ایک آمد کے لمحے پہ قربان ہو، کروڑوں رمضان آقا علیہ السلام کے لمحے ولادت پہ قربان ہو جائے۔ جب اللہ نے قرآن اتارا تو 7 فرشتوں کو، 7 قرآن کے لاکھوں فرشتوں کو زمین پر نہیں بھیجا۔ قرآن اتارا تو ستاروں کو زمین پر صاحبان بن کے نہیں اتارا۔ قرآن اتارا تو کعبۃ اللہ کے بتوں کو اونھے منہ نہیں گرایا۔ قرآن اتارا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن نہیں کیا ظاہری روشنی کے ساتھ۔ قرآن اترا ہدایت اور نور دینے کے لیے، مگر جب آقا علیہ السلام حضرت آمنہ کی گود میں اترے، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے سب ستارے ان کی چھت کے قریب آ چکے تھے۔ حوریں ادھر آ گئی تھی سرائیاں لے کر، حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر حوریں جنت کا مشروب لے کے پلانے کے لیے پھر رہی تھی۔ جیسے دایا نہیں پلاتی ہے، دائی خوشی ہو تو بچے کو میٹھا منہ کراتے ہیں نا، تو آقا کی ولادت پر حضور کی دائیاں جنت کی حوریں بن کے آئی تھی، وہ دائیاں بن کے آئی تھی، مشروب لے کے پھر رہی ہے۔
ستارے نیچے آ گئے ہیں، شیطان بھاگ گئے ہیں، اونتے منہ رو رہے ہیں، اور کچھ مکہ کے قریش کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ بت اونتے منہ گر پڑے، وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ بت گر پڑے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ایک یہودی عالم کھڑا تھا، اس نے کہا، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا جب مکہ کے کعبے کے بت اونتے منہ گر پڑیں اور یہ ہو جائے اور یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں، سمجھو کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج نبی آخر الزمان آ گئے، تو انہیں کہا تلاش کرو، دوڑ پڑے، تلاش کرتے رہے، تو پتہ چلا قریشیوں کے گھر میں ایک بیٹا ہوا ہے۔ پھر قریشیوں کا کون سا گھر؟ دوڑے تو پتہ چلا عبد المطلب کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں آئے ہیں آقا۔ تو وہ لمحہ جس مہینے میں ہوگا، اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ لہٰذا میری بات ختم ہوئی اس پیغام پر کہ 11 مہینے آپ فرزانہ بن کے گزارتے ہیں، کیا بولیے نا، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند، 11 مہینے عقل مند فرزانہ بن کے گزارتے ہیں، یہ مہینہ حضور کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ بن کے گزاریں، دیوانہ بن کے گزاریں۔ تو اس مہینے کو آپ وقف کر دیں، نظر کر دیں، حضور کی آمد اور ولادت کی خوشیوں میں، جشنوں میں خرچ کریں، خرچ کریں۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ پورا سال اس خرچ کا بڑا بابرکت اجر دے گا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔